راجہ صاحب، سر چیف جسٹس جانتے تھے جب اس کیس کو ٹیک اپ کیا انہوں نے اور جمعرات کو پہلی سماعت ہوئی کہ 4 دن کا صرف ورکنگ ڈیز کا وقفہ ہے، اس کے بعد پھر عید کی تعطیلات شروع رہیں گی، لیکن انہوں نے پھر بھی کیس ٹیک اپ کیا. پھر 2 دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم منگل تک اس کیس کو ختم کریں گے اور اس کا مختصر فیصلہ بھی سامنے آ جائے گا منگل تک، لیکن انہوں نے کیس کو پھر جاری رکھا. بینچ 2 دفعہ ٹوٹا. عموماً بینچ ٹوٹتا ہے تو کچھ دن کے بعد نیا بینچ بنتا ہے، وہ اسی دن ٹوٹتا تھا، اسی دن نیا بینچ بناتے تھے. تو چیف جسٹس اس کیس کو چلا رہے تھے، آج اچانک انہوں نے کہا کہ 3 ہفتے مزید آگے کر دیں گے. بڑا ریلیونٹ آپ کا کوشچن ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جو کیس ہے یہ اتنا امپورٹنٹ کیس ہے جس میں فنڈامنٹل رائٹس انوالو ہیں، جس میں کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن انوالو ہے، جس میں آن ٹاپ سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ ملک کے اتنی سیکیورٹی کے اہم تنصیبات پہ اٹیک ہونا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو بہت کلوزلی دیکھنا ہے اور بڑے سیریسلی دیکھنا ہے کہ کیا وجوہات ہیں کہ جی اس ملک میں اب اس نوبت تک بات آ چکی ہے کہ جی ایجیٹیٹرز جا کے اس قسم کی انسٹالیشنز پہ حملہ کر رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ اگر چیف جسٹس نے کیس لیا، ٹیک اپ کیا تو 4 دن میں مکمل ہو سکتا تھا. ابھی تک تو اٹارنی جنرل نے آج بھی ڈیٹ لے لی، اس کے علاوہ اس میں جو فری کین ہے، پرائم منسٹر کی طرف سے لائر نے آنا ہے، ڈیفنس منسٹر کی طرف سے لائر نے آنا ہے، اور اس میں دیگر لائرز ہیں کہ جو آئیں گے، انٹیریئر منسٹر کی طرف سے آئیں گے. تو آئی تھنک کہ یہ اتنی جلدی کنکلوڈ ہونے والا کیس نہیں ہے. اور جہاں تک رہی بات کہ جی پروسیڈنگز کو سٹے نہیں کیا، نارملی جو سی کورٹس ہیں وہ کرمنل ٹرائلز کو سٹے نہیں کرتی کہ جی کیس چلتا رہے پھر دیکھا جائے گا. اور بظاہر اب یہ ہے کہ جی 3rd ویک میں تو انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا 1st ویک کے اینڈ میں ہم ڈیٹ دے دیں گے. اب وہ ڈیٹ چاہے 2 ہفتے کی دیتے ہیں یا 1 ہفتے کے بعد کا لگاتا ہے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ اس میں اب کوئی جلدی سے فیصلہ آئے گا. اور پروسیڈنگز بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. اٹارنی جنرل نے کہا کہ ابھی تک ہم صرف انویسٹیگیشن کی سٹیج پہ ہیں، اور ممکن ہے کہ 102 افراد میں سے اگر کچھ افراد کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے تو ان کو ہم ڈراپ آؤٹ کر دیں، اور اگر وہ ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کم ہو جائیں گے لوگ. لیکن لگ یہ رہا ہے کیونکہ معاملہ اتنا سینسٹیو ہے اس میں، کیونکہ یہ کوئی مذاق نہیں کہ ملک کی اہم تر تنصیبات پہ اس قسم کی ونڈلزم کی اجازت دے دی جائے، اس قسم کا کسی کو یہ آئین کی گارد میں آ کے کہ جی یہ فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ ساتھ ملک کی سیکیورٹی، ملک کا ڈیفنس، یہ بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور آن ٹاپ اگر اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نیکسس اگر ڈیولپ ہوتا ہے، نیکسس ڈیولپ ہوتا ہے آرمی آفیسرز کا اور سیولینز کا، وہ ایک اور بڑا سیریس ایشو ہو جائے گا. پھر تو یہ تمام کی تمام آرمی کی جو کورٹس ہیں اس کے ایمبٹ میں آ جائے گا کہ جہاں پہ نیکسس، کیونکہ جو پرانی ججمنٹس ہیں، چاہے اچھا، وہ ایف بی ملک کی ججمنٹ ہے، چاہے وہ اس کے بعد لیاقت حسین کی ججمنٹ ہے، راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار کی ہے، ایک چیز اس میں کلیئر ہے جس پہ کسی غالباً انٹرپریٹیشن کی بھی ضرورت نہیں، کہ جہاں پہ کوئی نیکسس ہے، کوئی سیولین جون سے ہیں، وہ کوئی آرمی کے جو افراد ہیں ان کو سیڈیوس کر رہے ہیں یا ان کو بغاوت پہ اکسا رہے ہیں یا کوئی بھی عمل ایسا کر رہے ہیں، پھر تو سٹریٹ اوے یہ اس کے ایمبٹ میں آ جاتا ہے. اور ابھی جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ جی یہ ایلیمنٹ بھی انویسٹیگیٹ ہونا ہے کہ جی اگر آرمی کے آفیشلز کو کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے تو وہاں کی جو گورنمنٹ تھی جس کا بیسک پرپز لا اینڈ آرڈر تھا، اس کا کیا اس میں رول ہے. تو آئی تھنک کہ یہ معاملہ کچھ ٹائم لے گا، عدالت میں بھی لے گا، اور ٹرائل بھی میں نہیں سمجھتا کہ اوور نائٹ یہ کوئی یہ ختم بھی ہو جائے. فرمائے گا. پھر میں دوسرے ٹاپک پہ جانا چاہوں گا کہ اس پہ لارجر بینچ، سوری فل کورٹ ہو سکتا ہے اب اس پہ، یعنی لارجر بینچ تو بنا تھا لیکن فل کورٹ بن سکتا ہے آگے؟ دیکھیے فل کورٹ میں بھی ٹیکنیکل ایشو آ گیا ہے. فل کورٹ میں یہ آ گیا ہے کہ جناب جو نیا لا آ گیا ہے سپریم کورٹس کا، جس میں انہوں نے ایک ریویو آف ججمنٹس کا لا ہے اور ایک سپریم کورٹ رولز اینڈ پروسیجر کا لا ہے. اس میں یہ کہہ دیا ہے جو ریویو آف ججمنٹس ہیں کہ اگر کوئی فیصلہ آتا ہے، دس از بیسیکلی اے پٹیشن انڈر آرٹیکل 184(3), تو اس کا جو ریویو کا حق ہے اس کا جو بینچ ہوگا وہ اس سے لارجر ہوگا.
تو اگر یہ 6 رکنی بینچ ہے تو پھر ریویو کے لیے تو 7 چاہیے، اور اگر فل کوٹ ہو جائے گا تو پھر ریویو کے لیے لارجر بینچ یہ تو کہاں راجہ سے صاحب آئے گا؟ پھر اس نئے قانون کے تحت تو کبھی بھی فل کوٹ نہیں بن سکتا، کسی بھی کیس پر نہیں بن سکتا۔ کبھی 184(3) میں پھر کبھی بھی فل کوٹ نہیں بن سکتا۔ ان کو ایسے رکھنا پڑے گا کہ اگر 15 جج ہیں تو 7 ابھی سنیں، 8 بعد میں سنیں گے، رائٹ۔ کیونکہ یہ اس کے اندر ایک لیکونا اوپن ہے، اور اس میں ریویو میں جس کو یہ اپیلٹ کا درجہ دے رہے ہیں کہ اس میں اپیل کے گراؤنڈز بھی ہوں گے، تو اپیل از آلویز ہرڈ بائی اے لارجر بینچ۔ تو یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں جس کو حکومت نے ٹائم لیا ہوا ہے کہ ہم اپنے اس قانون کو بھی دوبارہ سے دیکھ رہے ہیں۔ ریوزٹ